تمام عاشقان مصطفیٰ اور وفادار مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے، جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ماننے والے ہوں گے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، چاہنے والے، جاننے والے اور مصطفیٰ سے جو بے پناہ عشق کرتے ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے، وہ عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام صحیح العقیدہ مسلمان کو اللہ رب العزت صحت تندرستی عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک امام صاحب ہیں جو بہار کے جھارکھنڈ ضلع کے رہنے والے ہیں، نام ہے حافظ اظہر صاحب۔ ان سے میری گفتگو ہوئی، میرے کیف یہ تو بات گھماتے رہے کافی دیر تک، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی مٹی کے برابر آج کی ڈیٹ میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے کیف میں نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں ہوں، تو انہوں نے پھر بات گھمائی، ادھر سے ادھر گھمائی۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مطابق کل تو آپ نہیں مانتے، بعض ہی مانتے ہیں، بعض علم غیبیہ کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کہے کہ بعض علم غیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ویسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، تو ایسا علم، ایسا عقیدہ اور ایسا کہنے والے پر حکم کیا لگے گا، شرعی حکم کیا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا مطلب کہ اسلام میں نہیں رہے گا وہ۔ تو میں نے یہ کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 کی ان کے پاس میں نے عبارت پیش کی اور کہا کہ دیکھیے، یہ دیکھیے حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 پہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب بعض غیب یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ ہے تو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے۔ ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، حاصل ہے، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ اگر لکھا ہو تو انہوں نے کہا لکھا ہوگا تو پھر میں اپنے علماء کو، اپنے بڑے مفتی کرام کو دکھاؤں گا۔ پھر ان سے میں نے عرض کیا میرے پیارے بھائی آپ یہ سوچئے، اور انہوں نے فون کٹ کر کے بھاگ گئے۔ پہلے دیکھیے، پہلے انہوں نے فون کر کے بھاگ گئے، دوبارہ کال کیا، کال نہیں اٹھایا، دوبارہ کال کیا، کال نہیں اٹھایا، چوتھی مرتبہ جب میں نے کال کیا تو یہ کال اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا میری بات تو سنیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بات تمہاری نہیں سنوں گا، کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا میری بات مشکل سے مشکل 2 منٹ کی بات سن لیجیے، اللہ اس کے رسول کے واسطے میری بات سن لیجیے۔ تو انہوں نے سنا۔ میں نے کہا کہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہو تو کیا میں خاموش رہوں گا یا پھر اپنے علماء کی طرف لے کے چلوں گا کہ ہاں یہ علماء کی دیکھیے، یہ میرے عالم جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے؟ یہ تو عقیدے پر تقلید کر رہے ہیں، بلکہ عقیدے پہ تقلید کرنے والا تو شرک ہے، عقیدے میں تقلید کرنا شرک ہے، گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، تو عقیدے میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے غیب کے بارے میں دیکھیے ان کا کیسا عقیدہ ہے، واللہ علم ورسول، واللہ علم رسول۔ اور کیا ہم لوگ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے پرہیز کریں، گریز کریں۔ جس طریقے سے ہم ایک نجس چیز سے پرہیز کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے نا تو ہمارے عقیدے پر حملہ ہونا شروع ہو جائیں گے، حملات ہونا شروع ہو جائیں گے، حملہ نہیں بلکہ حملات ہونا شروع ہو جائیں گے، حملے پر حملے ہونا شروع ہو جائیں گے، عقیدے پر حملے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کے غیب پر، عقیدے پر یہ بھی حملہ ہو جائے گا، آقا علیہ السلام سے مدد مانگنے پر بھی حملہ ہو جائے گا، اور آقا علیہ السلام کے اختیار کل پر حملہ ہو جائے گا، مختار کل پر حملہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام جنت نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوست بھائی، ایک چیز اور بتا دوں، واضح کر دوں، میری باتوں کو توجہ سے سنیے۔ ایک بات یہ کہ دیکھیے، قرآن شریف میں ایسی آیتیں ہیں جو اہل اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک بتلاتے ہیں، نہیں مانگنا چاہیے۔ قرآن دکھاتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے، اور یہی علماء اہل سنت اسی آیتوں کو پکڑ کر کے بتاتے ہیں دیکھیے یہ بتوں والی آیتیں ہیں، یہ بتوں پر نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بتوں پر نازل ہوئی ہیں، بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ اور جو آیتیں دکھاتے ہیں کہ سورہ تحریم ہے، سورہ بقر کی ہے، سورہ نصر کی ہے، اور بھی دیگر آیتیں ہیں، احادیث شریف میں بھی ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم
ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں کہ ہم کس کی بات سنیں اور کس کی بات کو پکڑ کر کے چلیں. تو پھر جب ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم پھر دیکھیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان عظمت اور شان شوکت کو کس طریقے سے کون گھٹا رہا ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ اس طریقے سے کون مان رہا ہے، ہم اس کو پکڑیں. آج کی ڈیٹ میں یقین مانیے اگر کوئی ہے آج کی ڈیٹ میں تو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہاں، ان کے نقش قدم پہ چلیے، اس لیے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں. مرزا پلمبر کو دیکھ لیجئے، طارق جمیل کو دیکھ لیجئے، اور طارق مقصود کو دیکھ لیجئے، ربانی کو دیکھ لیجئے، غلام شیطانی کو دیکھ لیجئے، اور اشرف علی تھانوی کو دیکھ لیجئے، قاسم نانوتوی کو دیکھ لیجئے، اور جو ان کے اگر مقلد کے اکابرین میں سے ایک اکابر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جو مسلمان ہیں، جو صحابہ علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سے جو عقیدت ہے نا، ایسی عقیدت مصطفیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں ہے. تو الحمدللہ ہماری تعریف تو غیر مقلد بھی کرتے ہیں، وہابی بھی کرتے ہیں، اور مرزا پلمبری بھی کرتے ہیں. تو یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ جو حق کی تعریف کرے، حقانیت کی تعریف باطل کرے تو یہ حقانیت ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، حق کی طرف آئیں. ہمارے باپ داداؤں نے بھی، دیکھیں ہم باپ داداؤں کو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے باپ دادا اس طریقے سے تھے، ہم اس طریقے سے نہیں. باپ داداؤں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن جو ہمارے قول فعل عمل پر جو بات آئے گی نا تو اس پر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، مکہ کے مشرکین کے باپ دادا بھی کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے تھے کہ جو باپ دادا ہمارے کر کے چلے گئے ہم وہ بھی نہیں کریں، وہی کریں گے، ہم تمہارا دین نہیں پکڑیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں پکڑیں گے، ہم صحابہ کرام کا دین نہیں پکڑیں گے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو پکڑیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا اس پر آئیں. اس لیے کہ ہم اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے، یقین مانیے. تو میرے کہ ریکارڈنگ سنیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور سے ضرور بتائیے گا. اگر میرے چینل پر نئے آئیں تو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے سلام و جواب صرف وفادار مصطفیٰ. جی میم صاحب السلام علیکم. خیریت سے امام صاحب؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں. یہ پہچانے؟ جی نہیں، کون؟ جی میں محمد ساحل بات کر رہا ہوں. اچھا، کہاں سے؟ جی میں یو پی ضلع امیٹھی سے بات کر رہا ہوں. اچھا بتائیے. جی جی آپ کا نام کیا ہے امام صاحب؟ محمد اظہر. محمد اظہر صاحب، ماشاء اللہ. جی امام صاحب، آپ کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ سنے کہ دیوبندی آپ ہیں، ہم سنے ہیں، ہم سوچے کہ رابطہ ہم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ. فخر سے ہم کہتے ہیں دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پہلے سے سنی ہے. بتائیے. فخر سے کہتے ہیں؟ جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فخر ہے جی کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، رب کعبہ کی شان میں گستاخی. کہاں ہوئی تھی، کس کتاب میں ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، ہم کو یہ بتائیے. اللہ اکبر. کہاں ہوئی تھی، کس نے کرا تھا، کس جگہ ہوئی تھی، مجھے یہ بتائیے آپ. اچھا 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 اچھا، چلیے ابھی بتاتے ہیں آپ کو ہم. جی اظہر صاحب، جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو ایسا کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی مٹی کے برابر آج کی ڈیٹ میں کوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں ہے کوئی. کوئی یہ کہے کہ ہم ان کے برابر ہیں؟ کوئی نہیں. اگر کوئی کہہ دے، جیسے مثال کے طور پر میں ہی کہہ دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ آقا علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کے برابر میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دیا جی تو مجھ پر کیا حکم شرعی لگے گا؟ نہیں. کیا نام ہے، کس نے کہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہوں؟ کس نے کہا؟
جیسے میں کہہ رہا ہوں مثال کے اوپر میں نے کہہ کسی دیا. علماء نہیں، کسی علماء نے کہا یا دیوبند علماء نے کہا؟ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی پریشان نہ ہو. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے کسی نے بھی کہہ دیا ہو. نہیں، آپ کس مقصد سے ہم کو کال کی ہیں آپ یہ بتائیے. جی میں مسلک میرا جو ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں، احناف جی حنفی جی حنفی ہوں میں. لیکن جو اس وقت کی پہچان جو ہماری ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پہچان جو میری پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے. اچھا بتائیے. جی جی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے تھوڑا سا کہ دیکھیے ایک دم شانتی مزاج سے بات کیا جا رہا ہے، اصلاحی نیت سے بات کیا جا رہا ہے. کوئی ہم مناظرہ آپ سے نہیں کر رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے آئے ہیں. بس میں جی، آپ سے مناظرہ نہیں. دیکھیے ہم کسی سے زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں، یا میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے پہلی مرتبہ کہ میں کسی سے کال کروں. اسی وجہ سے ابھی ایک عارف صاحب نے ابھی میرے پاس میسج کرا. میں نہیں جانتا تھا اس لڑکے کو، وہ حالانکہ ہم کو جانتا ہے پہلے سے، لیکن اس نے اپنا پک بھیجا، جب فوٹو بھیجا ہے تب میں اس کو میں نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچان گیا ہے. میری بات جی تو جی تب میں پہچانا. تو پھر وہ اس طریقے کی باتیں کرنے لگا تو میں نے جواب دیا کہ ایک ہی الفاظ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، یہ ایک ہی مسئلہ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہے. یا تو ایک مرتبہ کہہ لیجئے وہی نام ہے، 2 مرتبہ کہہ لیجئے وہی نام ہے، لیکن ایک ہی بار اگر کہہ دیں گے تو وہ سمجھ جائے گا سمجھنے والا. تو کیا نام ہے، ایک ہی الفاظ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جی وجہ جی. ہے کہ اچھا یہ بتائیے آپ عالم ہیں یا مفتی ہیں؟ ہم نہیں عالم ہیں، نہیں مفتی ہیں، صرف حافظ قرآن ہیں اور کیا نام ہے باری کا کورس کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی حضور چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میرے خیال میں جو اب آپ سے بات کر رہا تھا بات اس ٹاپک پہ ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی مٹی کے برابر آج کی ڈیٹ میں کوئی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں ہے. ہاں. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے مٹی کے برابر کوئی نہیں ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کے بھی برابر کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس جتنا بھی غیب تھا، تھوڑا تھا یا کل تھا یا مختصر تھا یا بعض تھا. حضرت جی بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غیب نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہہ دے کہ اگر کوئی جی رک منٹ میں بتانے جا رہا ہوں، میری بات سنیں اب پوائنٹ پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غیب ہے بعض علم غیبیہ ہے یا کل علم غیبیہ ہے، بعض کو لے لیجیے، کل تو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، الحمدللہ میں کل مانتا ہوں، کل کا بھی ثبوت دوں گا میں. کہ جو کہے بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے، اس میں کیا حضور علیہ السلام کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. ایسا علم غیب تو جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حتیٰ کہ جب وہ حیم میں آ گئے تو وہاں پر بھی سور کو بھی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کیا ایسا کہنے والے پر کیا وہ مسلمان رہے گا کہ مسلمان سے خارج ہو جائے گا؟ کس کو کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کو کس نے کہا؟ ارے میں آپ سے پوچھا کس نے کہا؟ مثال کے طور پر میں نے کہہ دیا یا دیوبندی کا کہہ دیا یا بریلوی کہہ دیا یا اہل حدیث کہہ دیا یا شیعہ کہہ دیا یا قادیانی کہہ دیا یا رافضی کہہ دیا یا مولائی کہہ دیا، کسی نے بھی اونلی اے ٹو زیڈ کسی نے بھی کہہ دیا تو اس پر اسلام کا کیا حکم ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کا کیا کہہ دیا حکم؟ تو اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ خارج ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو معلوم ہوگا ایک کتاب آپ کی جماعت میں جو حکیم الامت آپ لوگ کہتے ہیں جن کو، اشرف علی تھانوی صاحب، جی حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 پہ لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب بعض غیب یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ ہے یعنی کہ کچھ علوم غیبیہ تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. ایسا علم غیب تو جانور کو ہے، پاگل کو ہے، مجنون کو ہے، حیوانات کو ہے، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. آخر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے، آپ کس مقصد سے ہمارے پاس کال کیے ہیں؟ میں آپ کی اصلاح کی نیت سے کال کیا ہوں کہ دیکھیے آپ کی جماعت کے جو جی 1 منٹ جی آپ کی جماعت کے جو سب سے بڑے عالم ہیں آپ کی نظر میں وہ اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کو تشبیہ دیا جانوروں سے، پاگلوں سے، حیوانات میں سے جانور میں سب آ گئے، شیر بھی آ گیا، سور بھی آ گیا، ابلیس بھی آ گیا، ہر ایک جنات میں سب آ گئے.
جی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب کا جو علم یہ ہے انہوں نے تو جانوروں سے تسبیح دے دیا، جانوروں کو اس طرح کہا استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا حوالہ تو ہوگا۔ جی میں کہہ تو رہا ہوں کہ حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 پر لکھے ہوئے آپ کے پاس، میں حوالہ بھیج دوں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ جی آپ نے دیکھیے میری بات سنیں اظہر صاحب، دیکھیے ہمیں یہاں پر کوئی نہ مناظرہ کرنا ہے، نہ اپنے آپ کو بڑھاپی کرنا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ یہاں دیکھنا مصطفیٰ سے عشق کون کرتا ہے، مصطفیٰ کا غلام، سچا غلام کون ہے، مصطفیٰ کے عظمت و شان کو بڑھاتا کون ہے، کس طریقے سے اللہ نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے مانتا کون ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے بڑے بڑے جماعت کے لوگ ہیں آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہاں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب کا جو علم ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، پاگلوں کی طرح ہے، مجنون کی طرح ہے، حیوانات کی طرح ہے، بہائم کے لیے ایسے بھی نہیں حاصل ہے۔ کہا ہوگا حضرت، آپ جو پورا بیان کر رہے ہیں نا اس طریقے سے نہیں کہا ہوگا۔ میں آپ کے پاس حوالہ بھیجتا ہوں، یقین مانیے اگر ایسا نکلا، جی اگر ایسا نکلا تو کیا ایسا کیا نکلا تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا نکلا کوئی جواب، اس کا جوابات تو ملے گا نا، اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب تو ملے گا۔ یعنی کہ ایسی حضرت بات نہیں کہ آپ اگر کوئی سوال کریں تو اس کا جواب نہ ملے، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ جواب نہ دیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے، ادھر سنیے ہماری بات، اگر کوئی انسان کسی سے سوال کرے، وہ انسان اگر جواب نہ دے پائے تو وہ بیکار ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی مسئلہ کہیں سے لے کے آئیں گے میرے پاس، میں اگر اس کا علم میرے پاس ہے تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر میرے پاس اس کا علم نہیں ہے تو میں بالکل آپ کو منع کر دوں گا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی بڑے عالم سے یا مفتی سے میں آپ کو اس کا حوالہ دے سکتا ہوں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، سمجھ رہی بات؟ لیکن آپ جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، سمجھ رہی بات؟ نہیں، اس طریقے کی باتیں ہم ادھر سنیے، اس طریقے کی باتیں ہم سے نہ کیجیے، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں، نہیں میرے پاس آپ کال کیجیے۔ حضرت سنیں تو حضرت فون نہ کاٹے، سنیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میری بات تو سنیں آپ۔